احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے دعوت کا پہلا دور کمپلیٹ کیا تھا، جس میں دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ آج ہم دوسرے دور سے شروع کریں گے، جس میں اعلان دعوت، یعنی کہ اب آپ کو صاف حکم مل گیا کہ دعوت علی الاعلان دی جائے۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ صفا جس کے درمیان سعی کرتے ہیں، صفا و مروہ، صفا پہاڑی، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے پکارا یا صباحا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی خطرہ وہاں پہ پیش آتا تو کوئی بھی شخص اس اونچی جگہ پر چڑھ کر یہ الفاظ پکارتا، لوگ اس پکار کو سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب کوہ صفا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ندا بلند فرمائی تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں آپ کے چچا ابو لہب بھی تھے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا، بے شک سچ مانیں گے، کیونکہ اب تک آپ نے کوئی بات جھوٹ نہیں کہی اور ہم آپ کو صادق اور امین کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں ایک خدا کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ایک بہت سخت اور دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ بتوں کی پوجا کس طریقے سے کرتے تھے؟ یعنی کہ بتوں پر نذرانے چڑھاتے تھے اور بتوں سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں بھی درگاہوں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اسے پوجا سے کمپیئر کرنے سے لوگوں کو اس چیز کو مانتے نہیں کہ پوجا الگ ہے، یہ الگ ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو پوجا کا ایک سسٹم ہے وہ کیسا ہے کہ وہ کمکم لگا رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں، اس کے کچھ آرتی اتار رہے ہیں، یعنی کہ صرف طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم جو درگاہ پر کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، جبکہ اس زمانے میں بھی بتوں کی پوجا ایک اس طریقے سے کرتے تھے۔ یہی طریقہ تھا کہ اس پر نذرانے چڑھاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر یہ کنٹینیو کریں گے تو ان کے لیے ایک سخت اور دردناک عذاب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیا بنا کر بھیجا؟ نذیروں و بشیرہ، یا بشیروں و نذیرہ۔ بشیر یعنی کہ خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی کہ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ خوشخبری کس بات کی؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ان کو جنت کی خوشخبری، اور جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، خود ساختہ دین، خود ساختہ بنائے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے۔ قریش کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کا قبیلہ ہے۔ اور ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سخت غضبناک ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، کیا بس تو نے اسی کے لیے ہمیں پکارا تھا؟ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہ تھا، اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں ایک آگ لگا دی۔ چند روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو، یعنی کہ دعوت کا انتظام کرو۔ اس میں آپ نے اپنے تمام خاندان کو بلایا، اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس ذمہ داری کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اس بارے گراں کے اٹھانے میں ساتھ دینے کا مطلب تھا کہ نہ صرف خاندان، قبیلے اور شہر کے لوگوں کی بلکہ سارے عرب کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائیں، اور صرف اس لیے تیار ہو جائیں کہ اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی اور بندہ اپنے مالک کے حضور سرخ روئی حاصل کرے گا۔
یعنی کہ بندہ جب بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی دنیا کے تمام لوگوں سے ایک طرح کی عداوت، دشمنی اور بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اٹھے تو کمسن حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، گویا میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے منظر بھی عجیب تھا کہ ایک 13 سالہ نو عمر بلا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ صرف 13 سال۔ چونکہ اب دعوت علی اعلان تھی، اس کی مخالفتیں بھی ہو رہی تھیں۔ اب تک اسلامی جماعت میں 40 سے کچھ زیادہ آدمی داخل ہو چکے تھے، یعنی کہ 40 سے زیادہ لوگ اسلام لا چکے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا، یعنی کہ اس کعبے میں جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر یہ دعوت دی کہ ان تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اور ایک اللہ کی تم عبادت کرو۔ تو یہ مشرکین جو تھے ان کے نزدیک یہ سب سے بڑی توہین تھی، کعبے کی سب سے بڑی توہین تھی۔ تو اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، یعنی کہ 360 بت جو تھے اسے مختلف قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان تمام بتوں کا انکار کرو کا مطلب تھا کہ تمام ہی قبیلے کے لوگ آپ کی طرف آئے اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں پڑیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور کسی طرح یہ ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اسلامی دعوت کا یہ اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں کعبے کے مجاور اور متولی تھے اور اس وجہ سے ان کا ایک اقتدار تھا۔ اب اگر یہ نیا مذہب آ جائے تو ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کا جو ایک اقتدار تھا وہ مٹی میں مل جاتا۔ قریش میں بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ ان برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے تو وہ جو شرف انہیں حاصل تھا، اس وجہ سے لوگ ان کی برائیوں پر نظر نہیں ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے اور خالص توحید کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن مجید میں بدکاروں اور بد اخلاقوں کے لیے آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور ان کرتوتوں کے لیے سخت سے سخت عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ان بڑے لوگوں کو سخت پریشان کر رہی تھیں، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ نہ ان برائیوں سے ان کے دامن پاک تھے اور نہ وہ ان برائیوں کو چھوڑنے کی ہمت کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ تو اس تحریک کو دبانے کے لیے انہوں نے کچھ تدبیریں کی، جیسے دعوت اور دائی کی ہنسی اڑائی گئی۔ دائی کون ہے یہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی دعوت دیتا اس کا بھی ہنسی مذاق اڑاتے، غلط الزامات لگائے جاتے، راستے گلی میں گالیاں دیتے اور نئے نئے انداز سے غلط اور جھوٹی باتیں منسوب کر کے پروپیگنڈا کرتے، مجنون اور پاگل کا خطاب دیتے، شاعر اور جادوگر کہتے، اور لوگوں کو روکا گیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے پائے۔ اس دور میں قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئی ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے برابر ہدایت دی جا رہی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری ہدایتیں دے رہا تھا اور حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی، تسکین دی جا رہی تھی، جو آپ کو دعوت دین کے کام میں استقامت کے لیے ضروری تھی۔ جیسے سورہ قلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر فرمایا گیا، آپ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ مجنون نہیں، آپ پر تو اس کی بے انتہا عنایات ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائیں، جو لوگ اس دعوت کو جھٹلا رہے ہیں ان کا کہا ہرگز نہ مانیں۔
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی تحریک اور دعوت کے کام کو ذرا ڈھیلا کر دیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اس کو نہ ماننے والوں کا معاملہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ میرے اوپر کون؟ اللہ کے اوپر۔ انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم سے کچھ طلب کرتا ہوں یا اپنے فائدے کے لیے تم سے کچھ چاہتا ہوں یا میری بات کے خلاف تمہارے پاس کوئی معقول ثبوت ہے؟ ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام پر جمے رہیں اور آپ کے ساتھی ان حالات کا مقابلہ نہایت صبر کے ساتھ کرتے رہے۔ حالات اپنے وقت پر بدلیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسکین دی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں مشہور کر کے یہ کوشش کی کہ لوگ آپ کی باتیں نہ سنیں، لیکن لوگوں کے اندر یہ اشتیاق بڑھا کہ آخر دیکھیں تو یہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ عرب کے دوسرے علاقوں سے مکے میں حج کے موقع پر یا تجارت کے لیے آتے یا کسی اور وجہ سے آتے تو وہ آپ سے چھپ چھپ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور یہاں آ کر آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے اور آیات الہی کو سنتے تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی اور اب وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اسلام کی دعوت پھیلانے لگتے۔ جب یہ چرچا دوسرے شہروں میں پھیلا تو دور دراز علاقوں سے لوگ صرف آپ کے بارے میں دریافت حال کے لیے آنے لگے۔ اس قسم کے واقعات میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک اچھی مثال ہے۔ یہ غفار کا قبیلہ اس راستے پر آباد تھا جس سے ہو کر قریش ملک شام کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب وہاں یہ بات پہنچی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائی انیس کو مکے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تعلیم کیا ہے۔ انیس مکے میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر کے جب واپس ہوئے تو اپنے بھائی سے جا کر بیان کیا کہ وہ شخص نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا انسان ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مختصر بات سے تسکین نہ ہوئی، خود سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے میں پہنچے تو ڈر کی وجہ سے کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہ پوچھ سکے۔ حرم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ 3 دن ان کے یہاں مہمان رہے۔ جب کہیں یہ ہمت ہوئی کہ اپنے سفر کی غرض ان سے بیان کریں، یعنی آپ نے بتایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہاں پہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدایت کی کہ اب اپنے قبیلے میں واپس جاؤ، لیکن توحید خالص کا جو تازہ اثر دل پر ہوا تھا اس نے ساری مصلحتوں اور خوفوں کو دل سے دور کر دیا تھا۔ وہاں سے آتے ہی حرم میں آ کر پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ جب ایمان کا دل پر اثر ہوتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ آپ کے قبیلے میں جا کر دعوت دیں، لیکن ایمان کا جوش تھا کہ آپ نے حرم میں ہی کلمہ پڑھا تو یہ سننا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو خیر ہو گئی کہ عین وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے مارنے والوں سے کہا کہ یہ غفار کے قبیلے کے آدمی ہیں اور تمہارا تجارتی راستہ ان کے قبیلے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اگر انہوں نے تمہارا راستہ بند کرا دیا تو کیا کرو گے؟ یہ سن کر لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب اپنے قبیلے میں پہنچے اور جا کر اسلام کی دعوت دی تو تقریباً آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ غفار کے قریب ہی اسلم کا قبیلہ آباد تھا، ان کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ غرض یہ کہ اسلام کی دعوت اس طرح پھیلنی شروع ہو گئی۔ اسلام کی دعوت پھیلنا اسلام کے مخالفین کے لیے سخت اذیت اور تکلیف کا سبب بنتی رہی، تو کچھ لوگ مجبور ہو کر ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے،
ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم سب کو غلط اور احمق کہتا ہے، لہٰذا یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تو پھر ہم معاملے کو آخری بار چکا ڈالیں یا پھر تم اسے سمجھاؤ۔ جب ابو طالب نے اندازہ کیا کہ اب بات بہت سخت ہو گئی ہے اور میں اکیلا کب تک سارے قریش کا مقابلہ کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، پیارے بھتیجے، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو طالب کے قدم بھی ڈگمگائے جا رہے ہیں تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا یا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس کام پر نثار ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پختہ ارادے اور باہمت فیصلے کو سن کر ابو طالب کی بھی ہمت بندھی اور انہوں نے کہا کہ جا، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قریش جب اس طرف سے بھی مایوس ہو گئے تو اب سوچا کہ سختی سے نہیں تو نرمی سے ہی اس نئی تحریک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے کہا، اے محمد، آخر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا مکے کی حکومت چاہتے ہو؟ کسی بڑے گھرانے میں شادی کی خواہش ہے یا دولت کے ڈھیر مطلوب ہیں؟ ہم یہ سب کچھ تمہیں دے سکتے ہیں، تم اس کے لیے کیوں یہ سب کچھ کرتے ہو؟ ہم اس پر راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارے زیر فرمان ہو جائیں، یا جو کچھ چاہو وہ بھی کر دیا جائے گا، لیکن تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ عتبہ کو پورا یقین تھا کہ اس کی درخواست ضرور منظور کی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں توحید کی دعوت اور اپنی رسالت کی وضاحت کی گئی تھی۔ عتبہ یہ سن کر واپس ہو گیا اور اتنا اثر لے کر گیا کہ جب اس نے قریش کے سرداروں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی تو کہا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری تو نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ میری رائے ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو سارے عرب پر غالب آ جائیں گے اور اس میں تمہاری بھی عزت ہے، اور نہیں تو عرب خود انہیں فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہیں کی۔ اب یہی سوچا کہ پورے تشدد اور زور کے ساتھ حق کی آواز کو دبائیں گے۔ چنانچہ اب قریش نے یہی فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر اتنی سختیاں کی جائیں کہ وہ تنگ آ کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں، جسے جہاں موقع ملے مسلمانوں کو ستائیں اور اذیت دیں۔ تو بہنیں، یہاں پر ہم رکتے ہیں، اور ہمیں سیرت کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہاں سے ہم سیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس پر کیسے عمل کریں، اس میں سے ہم اپنے لیے کیا ہدایت لیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم دے اور صحیح دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔